حنیفہ، دوسری تفسیر میں پیر و مرشد ہیں، اور تیسری تفسیر میں وَأُولِي الْأَمْرِ والے علماء ہیں۔ یہ بھی قرآن ہے۔ اب سنیے آپ، قرآن ہے یہ قرآن، اور قرآن کی تفسیر رب علام الغیوب علیم بذات الصدور، ذرے ذرے کا خالق ہے، قطرے قطرے کا مالک ہے، جو تمہارے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے زبان پر نہیں لاتے ہو، رب اس کو بھی جانتا ہے۔ رب علام الغیوب ہے۔ رب العالمین نے کئی سو سال پہلے قرآن میں اعلان کیا ہے، ہم بلائیں گے تم کو، اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آؤ، اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آؤ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن مہدی بن عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ جو تیسری تفسیر ہے، آؤ اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، غور کریے گا، اگر پیر و مرشد مراد تو پیر کے ساتھ جائیں گے، غور کریے گا، جس کی تابعداری کی ہے اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو جب امام کا لفظ ہے اور پیر و مرشد کے لیے بھی ہے، تو میرا اعلیٰ حضرت میرے احمد رضا امام بھی ہے، مرشد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفسر بھی ہے۔ ہمیں ناز ہے اس بات پر، بروز قیامت ہمارا حساب و کتاب امام اہل سنت کے ساتھ ہوگا۔ مسلک اعلیٰ حضرت نیا مسلک ہے۔ اور سنو، تمام اولیاء کاملین کے اقوال اٹھا کر دیکھو، اور ان تمام اولیاء کاملین میں ایک ولی ہیں گجرات میں بابا سراج کے نام سے، سوانح سراجیہ موجود ہے، اس میں وقت کے بہت بڑے محقق، مدبر، مفسر اور اعلیٰ درجے کے ولی کامل تھے۔ مسجد میں بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، طلبہ پڑھ رہے ہیں، اس میں قرآن کی ایک آیت آتی ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں جانتا غیب اللہ کے سوا۔ اس میں رب کا ذاتی علم غیب مراد ہے۔ کچھ ایسی آیت کریمہ ہیں قرآن میں جس میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے، اور کہیں اس بات ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا وما هو علی الغیب بضنین الا من ارتضی من رسول وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ یہ بھی علم غیب کا بیان ہے۔ علم غیب کا بیان آیا، طلبہ نے استاد سے پوچھا، اس کو آپ سمجھائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، طلبہ سے فرما رہے، اے لوگو سنو، یہ جو علم غیب کے بارے میں رب ارشاد فرما رہا ہے، یہاں ذاتی مراد ہے علم غیب، اور آگے چلتے چلتے اس بات والی بھی آیتیں آ گئیں، چونکہ بخاری شریف میں قرآن عظیم کی تفسیر ہی ہے، بہت آیتیں ہیں۔ تو وہ شیخ فرماتے ہیں، کیا اللہ کے ولی قاری ذاکر صاحب، کہ ایک جماعت ایسی آئے گی جو نمازیں پڑھیں گی، جماعت نماز پڑھے گی، مؤنث، جماعت نماز پڑھے گی، روزہ رکھیں گے وہ لوگ، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج و خیرات بھی کریں گے، لیکن رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کریں گے۔ تو طلبہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر کیا ہوگا؟ تو وہ اللہ کی ولی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ایک شیخ کو پیدا فرمائے گا، اور وہ شیخ اعظم تمام بدعقیدوں کو ٹھکانے لگا دے گا، ٹھکانے لگا دے گا وہ، غور کریے گا۔ اور یہ کہہ کے اٹھ گئے۔ اب طلبہ پریشان ہیں، حیران ہیں، آخر وہ شیخ ہوگا کون؟
اور یاد رکھو یہ آج کی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارکہ سے 200 سال پہلے کی بات ہے۔ کتنے سال؟ زور سے بولو، 200 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ اٹھا لو، گجراتی زبان میں ہے اور ہندی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، خرید لینا کتاب جا کر کے۔ 200 سال پہلے طلبہ حیران و پریشان، وہ شیخ ہوگا کون؟ حضرت سے نام پوچھا جائے، حضرت سے نام پوچھا جائے، حضرت سے نام پوچھا جائے۔ دوسرے دن جب درسگاہ میں وہ تشریف فرما ہوتے ہیں تو پھر طلبہ پوچھتے ہیں وہ شیخ ہوگا کون جو بدعقیدوں کو ٹھکانے لگا دے گا، رسول اللہ کے علم غیب کو ثابت کرے گا، حوالہ دے گا، دلائل قائم کرے گا، وہ شخص ہوگا کون؟ کیا اس کا نام آپ بتا سکتے ہیں؟ اللہ کا جو وہ برگزیدہ بندہ ہے جس کو بابا سراج کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے نگاہیں نیچے کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، سنو، نوٹ کرو، اس وقت جس شیخ کو رب پیدا فرمائے گا اس شیخ کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوگا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان میں دم نہیں ہے کہ مسلک کے میم پر بحث کریں وہ، اور تو سب چھوڑ دیجئے، دم نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دیا چونکہ اس طرح کی باتیں جگہ جگہ ہوتی ہیں، جگہ جگہ ہوتی رہتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت ولی ہے یا نہیں ہے؟ ایک جلسے میں یہیں ادے گنج میں پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت ولی ہے، کوئی کرامت آپ بتائیے۔ ہم نے کہا سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ جو ان کے حاسدین ہیں وہ مٹی کے تیل سے بدتر ہو گئے، جب تک وہ ان کا قصیدہ پڑھتے رہے لوگوں کی نظروں میں مقبول رہے، اور جب عداوت کر بیٹھے قوم کی نظروں سے گر گئے۔ وہ اس سے بڑی اور کیا کرامت ہوگی؟ نام نہیں لینا چاہتے ہم، ورنہ ہو جائے گا پھر کچھ اور مسئلہ۔ نام نہیں لیں گے، وقت کے بہت بڑے مقرر گزرے، لیکن وقت ایسا آ گیا جب باغی ہو گئے تو قوم نے نگاہوں سے انہیں گرا دیا۔ کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں نے اس بات کو عرض کر دیا۔ اب آؤ جس آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو پیش کیا، بہت مشہور ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، آگے بولیے قاریزہ کے ساتھ، رحمتاً للعالمین۔ غور کریں آپ ذرا، نہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بھی آیا ہے، غور کریں آپ ذرا، توجہ دیجئے گا۔ اے محبوب، میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہ جلسے کا بینر بھی رحمت للعالمین۔ اب آ جاؤ ذرا، اور سنی کی پہچان بھی ہے کہ اگر وہ شروع کرے تو در بریلی سے چلے، ہونا چاہیے، ہر جلسوں میں یہ پیغام دینا چاہیے۔ اے محبوب، میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ بہت آسان ترجمہ ہے۔ اب آگے آئے ذرا، عالمین کے لیے رحمت، یہ دیکھنے میں مولانا الیاس صاحب بہت چھوٹا سے جملہ معلوم ہوتا، 4 حرف سے بنا ہوا، لیکن یہ ایسا جملہ ہے، یہ جملہ نہیں سمندر ہے اور سب کچھ اس کے اندر ہے۔ اے محبوب، میں نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے رحمت۔ عالم کہتے کس کو ہیں؟ آپ صرف ماں سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب عالم۔
زمین کا عالم، آسمان کا عالم، جنت کا عالم، دوزخ کا عالم، پہلے آسمان کا عالم، دوسرے آسمان کا عالم، تیسرے آسمان کا عالم، چوتھے کا عالم، پانچویں کا عالم، جوانی کا عالم، بڑھاپے کا عالم، خوبصورتی کا عالم، علم کا عالم، ذلت کا عالم، رسوائی کا عالم، عداوت کا عالم، بغض کا عالم، کفر کا عالم. جتنے ہو سکے سب اکٹھا کرو اور سب کو جمع کرو، عالمین بنتا ہے. بولا جائے رحمت للعالمین اور مراد ہو دور نبوی، بولا جائے رحمت للعالمین مراد ہو دور خیر القرون. کہاں کی غداری ہے؟ اگر دم ہے کسی وہابی کے اندر، ہم چیلنج کرتے ہیں، کمرے میں نہیں کیمرے میں بول رہے ہیں، نوٹ کر کے جب چاہے مناظرہ کر لے، وہ جب چاہے مناظرہ کر لے. بولا جائے عالمین مراد لیا جائے دور نبوی میں نہیں، جتنے عالم ہیں سب کو اکٹھا کیا تو کیا بنا بولو. اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو پڑھ لینا الحمدللہ رب العالمین. وہاں بھی عالمین یہاں بھی عالمین. اب وہ ترجمہ دوسرا نہیں کر سکتے ہیں، جو عالمین کا وہاں مطلب ہے وہاں یہاں وہی مطلب یہاں بھی ہے. عالمین کا دائرہ ایک. اب دو جملے میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. زمین کا خالق کون؟ بولو اللہ ہے. آسمان کو بنانے والا کون؟ All praise to God, we praise him and want help to him. We wanted to be forgiven by God. That person who has been advised and followed by God. God is one, God is one. اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. وہ ایک ہے. اسی نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، قندیلوں کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، فاسقوں کو پیدا کیا، کافروں کو پیدا کیا، غداروں کو پیدا کیا. کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب کا پیدا کرنے والا ایک گاڈ از ون. واحد اللہ ہے. وہ بولو سب کا خالق کون ہے؟ اللہ. جہاں تک جملہ محفوظ کرو، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے نبی کی مصطفائی ہے. ارے تڑپ کے لگاؤ مجمع سے نعرہ. اب سنو گہرائی جو میں بتانا چاہتا ہوں، جہاں لے جانا چاہتا ہوں. بار بار اس کو آپ سن چکے ہیں. ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک مصطفیٰ ہیں. مصطفیٰ جو چاہیں جسے عطا کر دے. قرآن کی آیت موجود ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. بولو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے. یہ سب یہ آیتوں میں، ان آیتوں میں مصطفیٰ کا اختیار ہے. سمجھو ذرا. ساری کائنات کا خالق کون؟ زور سے بولو. ارے ایک بار اللہ بولو، ثواب ملے گا. چاہے صفاتی نام لو، ذاتی نام لو، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اور رمضان ہوتا تو یہی 70 پہنچ جاتا. سب کا خالق کون اور مالک کون؟ اب سمجھو ذرا. رب کہتا اے محبوب میں نے تم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت بنا کر بھیجا. یہ رحمت ہے کیا؟ میں نے ابھی چیلنج کیا کہ یہ سمندر ہے اور سب کچھ اسی کے اندر ہے. کھول دیں اس کو، رحمت کو. مختصر میں اٹھاؤ تفسیروں کو، اٹھاؤ لغات کو، اٹھاؤ معنی کی کتابوں کو اور رحمت کا معنی دیکھو. کل ملا کے ملے گا مہربان. کیا بولو 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 بولو. مہربان. ساری کائنات پہ حضور مہربان. بولو ساری کائنات کے لیے مہربان. ساری کائنات کے لیے غور کرنا ذرا. مہربان. اب اور آسان کرتے سمجھو اس کو. مجھے پیاس کی شدت لگی تھی. میں نے اردو میں قاری ذاکر صاحب قبلہ سے عرض کیا سرکار
مجھے ایک گلاس پانی پلا دیجئے، شدت کی پیاس ہے، آپ نے مجھ پہ مہربانی کر کے مجھے ایک گلاس پانی دیا۔ بس اسی میں سمجھ لو، پہلی بات یہ کہ انہوں نے میری زبان کو سمجھا۔ اگر میں انگریزی میں پانی مانگتا تو انگریزی آپ کو سمجھنا ضروری، اگر آپ ہم پر مہربان۔ اگر میں فارسی میں بولتا تو جو مہربانی کرنے والا ہے اسے فارسی معلوم ہونا چاہیے۔ اگر میں ملیالم بولتا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے وہ زبان، تبھی تو وہ مہربانی کرے گا۔ تو سمجھو یہ سمندر ہے، ترجمہ یہ ہے، اے محبوب میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے مہربان بنا کر بھیجا، جو جس زبان سے لوگ مانگیں گے مصطفیٰ اس زبانوں کو سمجھ رہے ہیں۔ اب اس کو سمیٹ دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، اب دیکھو بات آ رہی ہے، مچھر کو کوئی بلانے نہیں جاتا ہے، وہ اپنے آپ آتا ہے۔ مچھردانی لگا لیے تب بھی آتا ہے۔ اور حد تو یہ ہے مزے کی بات، آپ پلین کا سفر کریے وہاں بھی مچھر ملے گا۔ ابھی انجینئر صاحب نے 6 مئی کا ٹکٹ کیا ہے اپنے ہاتھ سے، بھائی پلین دہلی کا کیا ہے نا، غور کرو آپ ذرا۔ مچھر کو کوئی بلاتا نہیں ہے، کوئی پوسٹر میں مچھر کا نام نہیں دیتا ہے کہ ہمارے جلسے میں بڑے بڑے مچھر آئیں گے، حضرت مچھر صاحب آئیں گے، نہیں کوئی نہیں لکھتا اپنے آپ کو۔ تو ایسے ہی جب حقیقت کی بات آتی ہے، اجالے کی بات آتی ہے، اندھیرا اپنے آپ ٹکرانے لگتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دارالعلوم دیوبند سے اردو سیکھے ہیں۔ اب وہ بتاؤ ذرا، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، محبوب آپ مہربان ہیں اور مہربانی کرنے کے لیے زبان کا جاننا ضروری ہے، تب تو آپ مہربانی کریں گے۔ تو جو لوگ اردو چلاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جبریل امین نے ان کو پڑھایا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں علم نہیں تھا، معاذ اللہ۔ ان سے پوچھو یہ تمہارے جملے قرآن کے خلاف ہیں، اور جو قرآن کے خلاف بولے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو کہہ دو یہ جتنے دیوبند والے ہیں یہ سب کافر کے کافر ہیں، شاید کہ مسلمان نہیں کہہ سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے قلم کار، آگے آ جائیے آپ لوگ، اور جو چہرہ روشن ہے آپ آگے جائیے، بوجھل تو نہیں، اب آپ بیٹھے تھے تو اس لیے غور کرو۔ تو مہربانی کے لیے زبان کا جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو اتنی زبانیں سکھا دی کہ آج تک وہ استعمال بھی نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ ہر زبان سمجھتے ہیں، یہی آیت کریمہ تردید کر رہی۔ دیکھیے ہم نے کہا تھا سمندر ہے نا، اب ایک بات اور بتاؤ، کہتے وہ مختار نہیں ہیں، مختار نہیں ہیں۔ ہم نے کہا اگر اختیار نہ ہو، آدمی مختار نہ ہو تو مہربان کیسے ہوگا؟ قاری ذاکر صاحب سے ہم نے کہا پانی تو ضروری ہے کہ پانی ان کی ملکیت میں ہو، پانی کے یہ مالک ہوں۔ ایک بات اور ہے، مالک ہونا اور ہے، اختیار ہونا اور۔ دیکھیے دوسری بات، مالک ہونا اور ہے، اختیار ہونا اور ہے۔ میں نے انجینئر صاحب کو ایک مکان کا مالک بنا دیا، لیکن اختیار نہیں دیا کہ اس میں کرایہ دار رکھیں گے یا نہیں، مالک ہی بنے بیٹھے، مختار نہیں بنایا۔ تو جب قاری ذاکر صاحب نے مجھے پانی پلایا تو سب سے پہلی بات ان کو اختیار کے ساتھ مالک بھی ہے۔ تو اے لوگوں کہہ دو کہ میرا نبی، اس آیت کریمہ کو پڑھو کہ میرا نبی مختار بھی ہے، مالک بھی ہے، جسے چاہے جو نواز دے، جسے چاہے جو عطا کر دے، جسے منہ لگا لے وہ حلال ہو جائے، اور جسے منہ سے ہٹا دے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے، حرام ہو جائے۔
لیکن قرآن بولتا ہے محبوب میں نے آپ کو مہربان بنا کر بھیجا ہے، اور اپنوں کے لیے مہربان نہیں، غیروں پر بھی مہربان، کافروں پر مہربان، مشرکوں پر مہربان، زمین پر مہربان، آسمان پر مہربان۔ تو مہربانی کے لیے ضروری ہے موجود ہونا۔ میں نے قاری ذاکر صاحب سے آواز لگائی، حضور پانی پلا دیجئے، کہا میں حنفیہ میں درس دے رہا ہوں، برورہ نہیں آ سکتا، یہاں حاضر نہیں ہے وہ۔ غور کریے گا، بہت عمدہ۔ مہربان ہے وہ، اور مہربانی اگر ہم کر رہے ہیں تو پہلے تو آپ کی بات سمجھیں، پھر اختیار ہو، پھر مالک ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ موجود بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے بھائی، سچ۔ اگر قاری ذاکر صاحب معاذ اللہ ایسا نہ ہو، اگر یہ رخصت ہو گئے تو کیا یہ مدد کر پائیں گے؟ ہاں، موجود ہونا ضروری ہے۔ اچھا موجود ہیں مگر بینائی نہیں ہے، آنکھ میں دیکھ نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے ہیں، حاضر ہیں دیکھتے نہیں۔ اب یہیں سے مسئلہ حل کر لو۔ حضور حاضر بھی اور ناظر بھی۔ ایک صاحب بولے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو، کیا تمہارے نبی جلسوں میں آتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنے پیر سے کہ تمہارے پیر سے؟ بولے نہیں، کھڑے تو آپ اپنے پیر سے ہوتے۔ ہم نے کہا تکلیف کاہے کی تم کو؟ بھائی ہمارا ہاتھ ہم کھجلا رہے ہیں، کھجلی ہو گئی ہے، تمہیں کاہے پریشان ہے؟ صحیح بات ہے۔ ہمارا ہاتھ ہم کھجلا رہے ہیں۔ بولے کہ یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا، آپ اس کو الجھا دیے، منطق کی طرف لے گئے۔ ہم نے کہا کس کے پیر سے کھڑے ہوتے؟ اپنے نا، آپ کو کیا تکلیف؟ بولے نہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا نہ جلسے کے شروع میں نبی آتے ہیں، نہ آخر میں آتے ہیں، نہ نبی بیچ میں آتے ہیں۔ بولا تو پھر سلام کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا نہ شروع میں آتے ہیں، نہ آخر میں آتے ہیں، نہ بیچ میں آتے ہیں میرے نبی، ہم کب کہتے ہیں یہ بات؟ النبی اولا کی طرف چلے، غور کریں ذرا۔ بہت صحیح۔ ہم نے کہا ہم نے کب کہا؟ بولے پھر سلام کاہے پڑھتے؟ ہم نے کہا سنو، پھر دہرا رہے ہیں بار بار آپ کو سمجھانے کے لیے۔ نہ شروع میں آتے نبی جلسوں میں، نہ بعد میں آتے جلسوں میں، نہ بیچ میں آتے جلسوں میں۔ بولے کیوں؟ ہم نے کہا آئے جائے وہ جو موجود نہ ہو۔ ارے وہ ہر جگہ موجود رہتے ہیں، نہ وہ آتے ہیں نہ وہ جاتے ہیں، جہاں دیکھو جس جگہ دیکھو نبی موجود ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے، اور جب مصطفیٰ سب سے پہلے ہے اور ہر ذرے میں نور ہے تو اعلان کر دو ہر جگہ مصطفیٰ حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ ہر جگہ مصطفیٰ حاضر و ناظر۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا نا وہ آتے ہیں۔ ہم نے کہا آتے کیا؟ وہ جاتے ہی نہیں تو آئیں گے کیا؟ وہ جاتے ہی نہیں۔ قرآن، اب قرآن کی دلیل دے دوں، چونکہ کمرے میں نہیں کیمرے میں بول رہے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اے لوگوں نبی کو ڈھونڈنے والوں، اے لوگوں نبی کو چاہنے والوں، سن لو، نبی تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ اب اپنے بدن میں ڈھونڈو کہ جان کہاں ہے۔ کیا کہنا؟ انگلی میں بھی جان ہے، بال میں بھی جان ہے، پیشانی میں بھی جان ہے، آنکھ میں بھی جان ہے، جسم کے ہر حصے میں جان ہے، اور نبی اس سے زیادہ قریب ہیں۔
نبی اس سے زیادہ قریب ہیں، اور جب یہ حدیثیں اعلیٰ حضرت کے سامنے گزرتی ہیں تو اس کو مستی میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اتنے بڑے محقق کہتے سرور کہوں کہ مالک کہوں کہ مولا کہوں، یہ انداز دیکھیں آپ۔ بس آخری بات غور کریے گا، انداز۔ اگر تمہاری نگاہوں میں قصور ہے، ایمان میں اندھیرا ہے۔ عیب کی نگاہ سے اگر آپ گلاب کے پھول کو دیکھیں گے، پھول کی خوشبو نہیں ملے گی، کانٹا پہلے نظر آئے گا۔ اور اس کو سمیٹ دوں، اگر نظریہ بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے، عقیدہ بدل جائے، شعور بندگی بدل جائے، عقیدہ بدل جائے، حسن عمل بدل جائے گا، عقیدہ بدل جائے۔ ارے میاں، جب ایمان کے اندر اندھیرا ہوگا، جو مجاہد اندھیرے میں جنگ کرتا ہے، کبھی وہ اس مجاہد سے وہ جنگ فتح یاب نہیں ہوتی، کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ مجاہد وہی ہے جو روشنی میں عبادت کرے، جس کو مصطفیٰ نے فرمایا ہے العلم نور، علم روشنی ہے، اور علم وہ علم ہے جس میں آقا کی محبت ہو۔ سینہ وہ سینہ ہے جو آقا کا مدینہ ہو۔ اگر تمہارا سینہ بالکل اندھیرا ہے، تم لاکھ عبادت کرو، اچھی اچھی چیزوں کو بھی دیکھو، مگر اے ایمان والو سن لو، اے ایمان والو یاد کر لو، اگر عقیدہ بدل گیا، اگر نظریہ بدل گیا تو نظارہ بھی بدل جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کو آپ دیکھیں گے، خوشبو نہیں نظر آئے گی، کانٹا پہلے۔ اس پہ مثال دے دے جلدی سے۔ ایک صاحب نے تقریر میں کہا کہ جس نے حضور کو دیکھا ہے وہ صحابی ہے۔ ہم نے کہا ابو جہل بار بار دیکھتا رہا، صحابی نہ ہوا۔ ابو لہب بار بار دیکھتا رہا، صحابی نہ ہوا۔ نبی کو دیکھنا صحابی کا نام نہیں ہے۔ بولے پھر موت علی الاسلام، نبی کی محبت کو سینے میں بسا کے قبر میں لے جانا اور زیارت کرنا، وہ صحابی ہے، وہ صحابی۔ اور یہ لکھنؤ ہے، جلوس مدح صحابہ یہاں، طرح طرح کی باتیں یہاں، اور صحابہ کی دو ہی کوالٹی ہے، دو ہی گروپ، جس کو قرآن نے بیان کیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ آگے ہے، ایک مہاجر ہیں، ایک انصار ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں صحابہ کرام کے معاملے میں بہت زیادہ ادھر ادھر کی اڑاتے ہیں۔ کیا حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے سامنے تلواریں نکل آئیں، حضرت عائشہ حضرت علی جنگ جمل، حضرت امیر معاویہ حضرت علی جنگ صفین۔ میں نے کہا ارے قرآن کا ایک ایک جملہ وہ نہ دیکھو، قاری ذاکر صاحب، وہ نہ دیکھو، بلکہ قرآن اٹھاؤ۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ ہی کفاروں پہ سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان۔
تو جب وہ آپس میں مہربان تو ہم جنگ صفین نہیں دیکھیں گے، ہم جنگ جمل نہیں دیکھیں گے، ہم امیر معاویہ کو بھی مانیں گے، ہم مولا کائنات کو بھی مانیں گے، ہم حضرت عائشہ کو بھی مانیں گے، حضرت علی کو بھی ہم مانیں گے۔ رحماء بینہم، آپس میں وہ متفق ہیں۔ غور کریں آپ ذرا، تو کیا ہوا؟ کیا تیاری ہے؟ آ رہے ہیں؟ کتنی ٹائم میں؟ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا؟ قاری ذاکر صاحب چلو، آپ کو قاری ذاکر صاحب کو بہت آسانی کے ساتھ جانے دیے، چونکہ صبح درسگاہ میں بیٹھنا بھی ہے۔ جی جی، اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، بس جلدی سے میں سمیٹ دوں، بات بہت بڑھ گئی امجدی صاحب کے بلا، باتیں بہت ہو گئیں، رات ختم ہو جائے گی، بات نہیں ختم ہو گی۔ آؤ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جتنے صحابہ میرے سر کے تاج، مقام یہ ہے ایک صحابی اونٹ پہ سوار ہو جائے، وہ اونٹ چلے جہاں اونٹ کا قدم پڑے، اس زمین کو 70 گز کھودو اور اس مٹی کو نکالو۔ اب اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا اگر اس مٹی کی گستاخی کرتا تو وہ مومن نہیں۔ توجہ دیجیے گا ذرا، تو حضور کو دیکھنا یہ صحابی ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ موت علی الاسلام، ایمان پر خاتمہ بھی ہو، اور یہی سبق ہم دنیا سے قبر میں لے کے جاتے ہیں کہ آقا میرے حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، مطلب دیکھتے ہیں، موجود بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اور حدیث ہے، امجدی صاحب جانتے ہیں، بخاری کی، مسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں کہ حضور سید عالم فرماتے ہیں میں سب سے پہلے میں نے سب کو دیکھا۔ بولو، یہاں اس اسٹیج پر سب سے پہلے اگر امجدی صاحب آ جائیں جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی اور بیٹھ جائیں تو اگر ہم آ کے ان سے پوچھیں یہاں پہلے کون آیا تو یہ بتا دیں گے فلاں۔ حضور سب سے پہلے، ان کے بعد سب۔ حضور سب سے اول، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، امام الانبیاء۔ انہوں نے سب کچھ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا۔ اور جب صحابہ کرام قریب ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آقا، بروز قیامت لوگ پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے، یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کو کیسے پہچانے گی، کیسے پہچانے گی؟ میرے نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے میری امت مجھ پہ پیش کر دیا، میری امت کو پیش کر دیا۔ ارے سنو، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، شیر خدا، پہچاننے کی بات ہے؟ نہیں، میں اپنی امت کو پہچانتا ہوں، ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے کلر کو بھی میں جانتا ہوں۔ مصطفیٰ سب جانتے ہیں، تو پھر وہیں آ جاؤ۔ رحمت کے لیے مہربانی، مہربانی کے لیے اے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ ضروری ہے رحمت، مہربان، مہربانی کے لیے حاضر ہونا، ناظر ہونا، زندہ ہونا، موجود ہونا، اور سب کچھ ہے، لیکن مہربانی کے لیے اسے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ جو مہربانی کے لیے مریض ہے اس مریض کے لیے دوا کیا ہے، وہ دوا بھی جانے تب مہربانی کر پائے گا۔ اور اگر دوا معلوم ہے وہ کہاں ملتی ہے اس جگہ کو بھی جانے، اور اگر اس جگہ کو بھی جانتا ہے تو اب ضروری ہے کہ اختیار ہو کہ منگایا کیسے جائے۔
تو اس رحمت میں سمندر ہے. آیت بتا رہی ہے میرے حضور حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، اختیار بھی ہے، مختار کل ہے میرے سرکار. اللہ نے سب کچھ مصطفیٰ کو عطا کیا ہے، سب کچھ عطا کر دیا ہے، کچھ باقی نہیں ہے. بلکہ قرآن کہتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب میں نے آپ کو سب کچھ وہ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. رب فرمائے سب کچھ اور اس میں اردو رہ جائے، انگریزی رہ جائے، فارسی رہ جائے. یہ کتنے بڑے غدار ہیں. رب کہہ رہا سب کچھ دے دیا اور یہ کہتے ہیں اردو دارالعلوم دیوبند سے سیکھا معلوم. ارے یہ قرآن کی آیت کا انکار نہیں ہے. سنو کل ثم کلھا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. آدم علیہ السلام پر اللہ نے تمام چیزوں کو پیش کر دیا، ہر اشیاء کے نام بتا دیے. اے آدم یہ گندم ہے، اے آدم یہ اورد ہے، اے آدم یہ ارہر ہے، اے آدم یہ دھان ہے، اے آدم یہ چاول ہے. اللہ نے تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. اگر آدم جنت سے سیکھ کے نہ آتے تو آج ہم کو گیہوں معلوم نہیں ہوتا. یہ بتایا تو آدم علیہ السلام نے. اور سنو اسی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا کو 7 لاکھ زبانوں کا علم بھی عطا فرمایا. 7 لاکھ. کوئی بتاوے کہ کیا 7 لاکھ زبانیں بولی جا رہی ہیں؟ حضرت آدم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا، لیکن کب؟ پیدا کرنے کے بعد، تخلیق کے بعد، روح پھونکنے کے بعد دیا. اور مصطفیٰ کو کب دیا؟ بول دو. مصطفیٰ کو کب دیا؟ قرآن بولتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا. کب پڑھایا؟ مکے میں کب پڑھایا؟ مدینے میں کب پڑھایا؟ حجرہ عائشہ میں کب پڑھایا؟ تحویل قبلہ کے بعد کب پڑھایا؟ صدیق کے سامنے، فاروق کے سامنے، عمر کے سامنے، عثمان کے سامنے، ذوالنورین کے سامنے، علی کے سامنے کب پڑھایا رب نے؟ وہاں تو کلیئر ہے. تخلیق کے بعد، روح پھونکنے کے بعد 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے حضرت آدم کو دے دیا. اور میرے نبی کے بارے میں فرماتا ہے رب العالمین اے محبوب میں نے سب کچھ دے دیا. توجہ ہے نا؟ توجہ ہے. اگر بات سمجھ جائیں تو نعرہ لگائیں، ہم سمجھیں گے آپ سمجھ گئے. بہت بڑی بات میں سمجھا رہا ہوں. جو جگہ جگہ چک 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 ہوتا رہتا ہے، یہ تبلیغ کرتے ہیں چک 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 والے. ان کا نام ہم نے چک چک رکھا ہے. تو کسی نے کہا کہ چک چک حدیث میں ہے، آپ لوگ بولتے ہیں. جب کونوں جملہ حدیث اور قرآن کے برخلاف نہیں بولتے تو کیا چک چک ہے؟ ہم نے کہا کتنے بڑے تم گدھا ہو. چاں اردو کا لفظ ہے، اسے تم عربی میں تلاش رہے ہو. عربی میں تلاش رہے. توجہ ہے نا؟ توجہ دیجئے. آدم کو کتنی لاکھ زبانوں کا علم؟ کتنے لاکھ؟ 7. کب دیا؟ روح ڈالنے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد، جسم تیار ہونے کے بعد. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے میاں. ابھی تک ہم نے کوئی کہانی نہیں گڑھی ہے. ایک میری عادت ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بات بالکل مدلل ہو اٹھا کر دیکھو. کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان خلق الانسان.
الرحمن علم القرآن خلق الانسان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، محبوب کو قرآن سکھایا، کب سکھایا؟ پھر دوہرا رہے ہیں، زمین میں آسمان میں کہاں سکھایا آپ کو؟ تو قرآن ہی بیان کر رہا ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، کب سکھایا؟ جب انسان کا وجود نہیں تھا، زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، فرشتے نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ نہیں تھا، تب محبوب کو رب نے قرآن سکھایا۔ پتہ چلا مصطفیٰ کو اس وقت سکھایا، تعلیم قرآن پہلے ہے، آدم کی پیدائش بعد میں ہے۔ میرا محبوب قرآن کب سیکھا؟ انسان کی تخلیق سے پہلے، خلق الانسان۔ اب آپ ذرا غور کرو، توجہ دیجئے گا، انسان کو پیدا نہیں کیا، ابو البشر بنائے نہیں گئے، جنات کو پیدا نہیں کیا، فرشتوں کو پیدا نہیں کیا، جنت دوزخ کو بنایا نہیں، زمین و آسمان کچھ نہیں، اور مصطفیٰ کو پورا قرآن میرے رب نے پڑھا دیا، اللہ سب کچھ پڑھا دیا۔ تو آپ کہیں گے کیا مصطفیٰ قرآن پڑھ لیے تو سب کچھ آ گیا؟ قرآن اس کا بھی جواب دیتا، کیا؟ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، قرآن میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا بیان ہے، بڑی بڑی چیز کا بیان ہے، ذرے ذرے کا بیان ہے، قطرے قطرے کا بیان ہے، ہر شے کا بیان قرآن میں ہے، ہر شے کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور پورا قرآن کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پورا قرآن اگر معلوم ہے تو میرے نبی کو معلوم ہے، میرے نبی کو معلوم ہے۔ اور دوسری آیت کہہ رہی ہے قرآن کی کہ قرآن پورا غیب ہے، تو جب میرے مصطفیٰ پورا قرآن جانتے ہیں تو میرے مصطفیٰ پورا غیب بھی جانتے ہیں، پورا غیب بھی جانتے ہیں۔ نعرے رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن رحمت اللہ بن کافر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، قرآن میں ہر غیب ہے۔ تو جب مصطفیٰ ہر غیب جانتے ہیں، مصطفیٰ ہر غیب جانتے ہیں، تو کیا وہ رہ گیا جو بتاتے؟ نہیں، یہ غداری ہے، یہ بدماشی ہے۔ لہذا آپ بالکل مطمئن رہیں اور اطمینان رکھیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ عاشق رسول ہیں، آپ عاشق رسول ہیں، اور اس جلسے کی سرپرستی آل رسول فرمائے، اور دونوں کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، نہ عاشق رسول نہ آل رسول۔ عاشق رسول تو وہ ہے کہ جب وہ جہنم سے گزرے گا تو جہنم کی آگ پکار پکار کر کہے گی یہ عاشق رسول جلدی گزر جائے، اس کے عشق نے جہنم کی آگ کو سرد کر دیا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پھر آ گئے، سبحان اللہ۔ غور کریں، یہ عاشق رسول کی جہنم، اور دوسری حدیث میں آپ کو سناؤں، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الفرا۔ عاشق رسول کے آنسو کا مقام وہ ہے، وہ مقام ہے کہ اگر اس نے عشق رسول میں ایک آنسو بہا دیا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ حتی یعود اللبن فی الفرا، جیسا دہا ہوا دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا، ایسے عاشق رسول جہنم سے آزاد۔ اور آل رسول، سبحان اللہ، مصطفیٰ نے تو سب کچھ انہی کو دے دیا ہے۔ ان الحسن والحسین سید شبابی اہل الجنہ،
حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، بے شک اور جنت میں وہی جائے گا جو آل رسول کا وفادار ہوگا، غدار نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ جلسہ بہت کامیاب ہے۔ عاشق رسول، آل رسول، اور دونوں بے مثال ہیں۔ بے شک تقریر بہت ہو گئی، گفتگو بہت ہو گئی، مجھے ابھی نکلنا ہے فوراً سفر کے لیے جانا ہے، اور میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ میں پہلے نکل جاؤں گا، لیکن زیارت کے بعد ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، کوئی جائے گا نہیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت کی آپ زیارت کر رہے ہیں، ورنہ بہت بڑے بڑے لوگ لائن میں لگے رہتے ہیں ہفتوں، اور یہ جو جلسہ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے لیے کئی مہینے سے تاج محمد صاحب، تاج محمد، سبحان اللہ، تاج محمد صاحب سے رابطہ کیا گیا، اور یہ جلسے کے جو صدر ہیں جناب شاہد عالم انصاری، انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم جلسہ جبھی کریں گے جب حضرت کی تاریخ ملے گی۔ تو آپ بالکل اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، راتیں آپ کو بہت ملیں گی، یہ رات بابرکت ہے۔ آل رسول تشریف فرما، زیارت فرمائیں گے، خطاب سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی جملوں کے ساتھ دعا میری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آل رسول کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔